سندھ اور وفاق کے درمیان یا یوں کہہ لیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان تضادات یا کمیونیکیشن گیپ تو ہمیشہ رہتا ہے، بحث بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے سندھ اور وفاق کے درمیان، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سندھ کے ممبران، پارٹی کے ممبران، جی ڈی اے کے ممبران اور ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ممبران کو اسلام آباد طلب کیا، بلایا، وہیں پہ آئی جی اور چیف سیکریٹری سندھ بھی موجود تھے۔ کرتارپور میں موجود ہیں، 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں۔ مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا۔ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ملاقات کی ہے اور خاص طور پہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ سندھ کے اندر حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جب یہاں پہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب اسلام آباد کے اندر جی ڈی اے، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبران سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آئی جی سندھ کے حوالے سے، یعنی پولیس افسران کے حوالے سے جو بات سندھ کے حوالے سے کی، اگر ان کو تضادات کی دنیا میں دیکھیں، ویسے تو جی ڈی اے کے ممبران نے اگر کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ سندھ کے حوالے سے ایاز لطیف علی جو صاحب نے دیا ہے تو اچھی بات ہے۔ جی ڈی اے، پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم کے ممبران نے اگر کوئی سندھ کے حوالے سے بات کی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم مجموعی طور پہ ایک تجزیہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب سندھ کے آئی جی کا ایشو اٹھاتے ہیں، آپ اے ڈی خواجہ صاحب اور سندھ کی حکومت جو ماضی کی تھی یا پیپلز پارٹی کی حکومت جو ماضی کی تھی ان میں تضاد دیکھیں، عمران خان صاحب اے ڈی خواجہ صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب خود کنٹینر پہ تھے تب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب آئی جیز اور پولیس افسران کے حوالے سے کیا کہتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے۔ پھر جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت آئی، اسلام آباد کے آئی جی ہوں یا پنجاب کے آئی جی ہوں، آپ نے دیکھا کہ خالی وفاقی وزراء ان کا فون اٹینڈ نہ کرنے پہ آئی جیز تبدیل ہو گئے، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 آئی جیز جو ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ پنجاب کے اندر تبدیل ہوتے رہے، اسلام آباد کے اندر تبدیل ہوتے رہے، بیوروکریسی تبدیل ہوتی رہی۔ عمران خان صاحب سے جب یہ ملاقات ہوئی ہوگی تو عمران خان صاحب سے ضرور یہ باتیں بھی ہوئی ہوں گی کہ آپ اے ڈی خواجہ صاحب کے حوالے سے کیا کہتے تھے اور اسلام آباد کے آئی جی کے حوالے سے کیا کہتے تھے، اور ساتھ میں پنجاب میں اگر آئی جی تبدیل ہوتے ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے۔ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب آپ کو نیکوکارہ پولیس افسر ان سے آپ کی ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے، اور جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر آپ کے وزراء کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جو آئی جی کا افسر ہے، آئی جی جیسا کوئی افسر ہے وہ فون اٹینڈ کرے، وفاقی وزراء فون کریں تو ان کے ماتحت، بالکل ماتحت ان کا فون فوری طور پہ اٹینڈ کر رہے، ورنہ ہٹا دیے جائیں گے، انٹیریئر منسٹری انہیں ہٹا دے گی۔ لیکن جب یہی صورتحال آپ کو سندھ کے اندر ڈسکس کرتی ہوئی ملے تو وہاں پہ آپ کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ یہ چیز ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ صرف آئی جی سطح پہ نہیں، یعنی پولیس افسران کے سطح پہ نہیں، اگر آپ مراد علی شاہ اور عثمان بزدار صاحب کا موازنہ کریں تو پوری آپ کی کابینہ، پوری آپ کی پارٹی، تجزیے، یہاں تک کہ آپ کو آ کے جلسوں میں کہنا پڑتا ہے کہ عثمان بزدار کو آپ نہیں ہٹائیں گے، اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بننے کی خواہش رکھتے ہیں وہ بات بھول جائیں، یہاں تک آپ کو کہنا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب اپنے خطاب کے اندر عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، وزراء ان کو شیر شاہ سوری کہتے ہیں، اور گڈ گورننس کا ایشو وہاں پہ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ چیف سیکریٹری، اور مکمل طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ وہاں کی بیوروکریسی تبدیل کر دی گئی ہے، لیکن وہاں پر یہ ڈیمانڈ نہیں آتی کہ عثمان بزدار، وزیر اعظم سطح پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ نہیں آتی کہ ہم عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیں گے، لیکن جب سندھ کی صورتحال نظر آتی ہے تو ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کی جو حکومت ہے وہ خطرے میں نظر آتی ہے وفاقی نقطۂ نگاہ سے۔ ساتھ میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے سندھ کے اندر، یعنی وزیر اعلیٰ کمانڈ کر رہے ہیں سندھ کی حکومت کو، لیکن ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جیسے گورنر رول کی سطح کا کوئی ایشو ہو۔ اگر عمران خان صاحب وفاق سے آتے ہیں تو گورنر ہاؤس میں ملاقات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے نمائندے، پیپلز پارٹی کے وزراء یا وزیر اعلیٰ گورنر ہاؤس کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر یہی صورتحال ہم اسلام آباد میں دیکھیں تو وہاں سی سی آئی کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا، وہاں کی میٹنگ میں مراد علی شاہ صاحب نظر نہیں آتے۔ یہی صورتحال اگر ہم کل کی میٹنگ میں بھی دیکھیں کہ یہاں سے جو جی ڈی اے کا، پی ٹی آئی کا، ایم کیو ایم کا وفد ملنے گیا ہے تو گورنر سندھ کی قیادت میں گیا ہے۔ عملاً
یہ تو نہیں ہے کہ سندھ میں کوئی گورنر رول ہے، لیکن ایسی صورتحال کیوں ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے گورنر رول کی سی صورتحال بنی ہوئی ہے سندھ کے اندر، اور گورنر رول کو لیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ میں اگر یہ بھی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے کہہ دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ سندھ کے اندر اگر کوئی وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا جائے گا، یا اسلام آباد کے اندر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر سندھ آغا سرات درانی صاحب جو ہیں وہ بھی اسلام آباد سے گرفتار ہوئے، فریال ٹالپور صاحبہ اسلام آباد سے گرفتار ہوئی، خورشید شاہ صاحب اسلام آباد سے گرفتار ہوئے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہتی ہے تو بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہی رہیں گے، چاہے وہ جیل کے اندر ہوں چاہے وہ جیل سے باہر ہوں۔ مراد علی شاہ صاحب بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب فروغ نسیم صاحب نے انتظامی یونٹ کے حوالے سے بات کی تو کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی سندھ کے اندر، کیا رد عمل سامنے آیا تھا۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں سے ایک وفد جو ہے جی ڈی اے پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ ملنے چلا جاتا ہے وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم کو اچانک یاد پڑ جاتا ہے کہ سندھ کی حکمرانی خراب ہے، سندھ کی حکومت خراب ہے، سندھ کی حکومت کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، آئی جی سندھ کا وزیر اعلیٰ کے ماتحت کیوں ہو، چیف سیکریٹری کیوں ہو۔ تو پھر ساری باتیں جو ہیں وہ کبھی اسلام آباد کے اندر بھی دیکھی جائیں، پنجاب کے اندر بھی دیکھی جائیں، اپنے ہی ماضی میں کیے گئے خطابات کو دیکھا جائے تو شاید یہ ساری صورتحال تبدیل نظر نہیں آئے گی۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے یا گورنر کی حکومت ہے۔